نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج عاشورہ ہے، دن جمعہ ہے، اور اسی دن اسی تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خاندان اہل بیت کے آفتاب و ماہتاب، ماہ و نجوم، یہ سب کے سب روپوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے تو کبھی حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ کبھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبھی 6 مہینے کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ایک طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اور دوسری طرف آپ کے سامنے آپ کے گھر کے جوانوں کے لاشیں۔ کیسی ہمت تھی آپ کی، کیسا صبر تھا آپ کا، کیسا استقلال تھا آپ کا کہ آپ نے پھر بھی یزید کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا۔ یوں کہا جائے کہ باطل کے سامنے پھر بھی حق نے سر نہ جھکایا، ایک ایک کر کے اپنے گھر کے جوانوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ جب سارے لوگ شہید ہو گئے تو اب کربلا میں صرف ایک خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ بچتے ہیں، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، عابد بیمار کہا جاتا ہے۔ یہ شدید بیمار تھے جس کی وجہ سے میدان کارزار میں نہ جا سکے تھے۔ جب کوئی نہ بچا تو حضرت امام زین العابدین لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا جان اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کر اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کروں۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، اب اگر تم ہی جام شہادت نوش کر لوگے تو پھر یہ عورتوں کا، یہ بچوں کا لٹا پٹا قافلہ مدینے کون پہنچائے گا؟ اس لیے میں تمہیں یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ میرے بعد تم ان سب کو مدینے پہنچا دینا، اور میری جو امانتیں ہیں انہیں تم سنبھال کے رکھنا، اور اللہ تمہیں لمبی عمر دے تاکہ میری نسل اور میرا خاندان تم سے آگے پروان چڑھتا رہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے امام زین العابدین کو بستر پر سلا کر اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے۔ خیمے میں تشریف لے گئے، آپ نے ایک گٹھری کھولی، اس گٹھری میں کچھ تبرکات تھے، اس گٹھری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف تھا۔ امام حسین نے وہ امامہ نکالا اور اسے اپنے سر پہ سجایا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال آپ نے پشت پر رکھی، اور حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوالفقار آپ نے گلے میں حمائل کی، اور جعفر طیار کا نیزہ لے کر اپنے ہاتھ میں تھام کر باہر تشریف لاتے ہیں۔ ابھی تک آپ کی بیویوں کو پتہ نہ تھا کہ اب امام حسین خود تشریف لے جائیں گے، ابھی تک گھر کے ان بچوں کو اور بہن سیدہ زینب کو نہ پتا تھا کہ اب بھائی جان میدان کارزار میں تشریف لے جائیں گے، لیکن چونکہ آپ کی شہادت ازل سے ہی آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، بیشتر لوگوں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن پھر بھی آپ روکنے کے باوجود کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ یہ کربلا کے میدان میں روکنے کے باوجود پہنچ جانا، یہ دراصل آپ کی شہادت تھی جو وہاں کھینچے لے جا رہی تھی، یہ آپ کی شہادت تھی جو آپ کو وہاں کھینچ رہی تھی، اس لیے آپ کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سج دھج کر شہادت کا دولہا بن کر اپنے خیمے سے تشریف لاتے ہیں، تو اب بیویوں کے سامنے اپنا سہاگ راہ خدا میں قربان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہن زینب کو اپنے بھائی کی جو ہے عمر کو شہادت کے میدان میں لٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سیدہ زینب کے ساتھ ساتھ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو تھیں، جو امام حسین کی ننھی سی بچی تھیں۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جب دیکھا کہ میرے بابا جان میدان کارزار میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک ننھی سی بچی کو یتیمی کا ایک لمحے کے لیے خیال آیا ہوگا، اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مڑ کے اپنے خیمے کی طرف دیکھا ہوگا تو بیویاں بھی نظر آ رہی ہیں، آپ کی بہن بھی نظر آ رہی ہیں، عابد بیمار بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، اور حضرت سکینہ بھی آپ کے نظر آ رہی ہیں۔ اتنے تمام خاصم خاص لوگ آپ کو نظر تو آ رہے ہیں، مگر کسی کی محبت راہ خدا میں آڑے نہیں آ رہی ہے، کسی کی محبت شہادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی ہے، بلکہ سب کی محبتوں کو پیچھے ڈالتے ہیں۔ اسلام کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے سامنے رکھ کر اور شریعت کو بچانے کے لیے یزیدیوں کے سامنے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے سے چلے تو شاعر کیا خوب کہتا ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ اب آپ اسلامی بھائیوں ایک لمحے کے لیے
تصور وہ منظر لائیے کہ ایک طرف بیٹے علی اکبر کی لاش ہے، علی اصغر کی لاش ہے، بھتیجے قاسم کی لاش پڑی ہے، بھائی عباس علمبردار اور بھی کئی بھائی آپ کے ہیں جو سب کے سب ناشوں کربلا کے میدان میں بکھرے پڑے ہیں، آپ کے ساتھ جانے والے نہ جانے کتنے نفوس قدسیہ ہیں، وہ سب کے سب میدان کارزار میں شہید ہو چکے ہیں۔ ایسے عالم میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدیوں کے سامنے پہنچتے ہیں تو اپنے نفس کی خاطر نہیں، اپنے جوش اور اپنے جذبے کے خاطر نہیں ان پر حملہ کرتے ہیں، بلکہ ان سے جنگ شروع کرنے سے پہلے انہیں سمجھاتے ہیں اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے یزیدیو تم نے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں اور بھتیجوں اور میرے رفقا کو تم نے شہید کیا، کوئی بات نہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، مگر تم اب چاہتے ہو میرے خون سے اپنے دامن کو رنگین کرو، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھو، میری پیشانی کو غور سے دیکھو، یہی وہ پیشانی ہے جسے محبوب خدا چوما کرتے تھے، یہی وہ پیشانی ہے جس پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت پھیرتے تھے، یہی وہ زلفیں ہیں جس پہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیرا ہے، ارے میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے نانا اپنا خطبہ لمبا کر دیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین ہما ریحان من الجنہ، یہ جنتی پھول ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اے لوگوں تم اب بھی باز آ جاؤ اور باطل کے سامنے حق کو جھکنے پر مجبور نہ کرو۔ حضرت امام حسین ایسے نازک لمحے میں بھی انہیں نیکی کی دعوت دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو ہر موڑ پر عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اپنی نفس کی خاطر اور اپنے جوش اور اپنی ہیبت اور اپنی شجاعت اور اپنی بہادری جتانے کے لیے ہر کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی دعوت دی ہے، انہیں آخرت کی یاد دلائی ہے، انہیں جہنم کا عذاب یاد دلایا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت انہیں یاد دلائی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ ان کے آنکھوں پر جو پٹے پڑی ہوئی تھی، جو نشہ چھایا ہوا تھا ان کے ذہن و دماغ پر، شاید وہ ہٹ جاتا اور وہ باز آ جاتے، مگر نہیں، ایسا ہوا نہیں، معاملہ الٹا ہو گیا۔ امام حسین تو انہیں نیکی کی دعوت دے رہے تھے اور وہ تھے کہ لڑنے کے لیے بے قرار تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، چلو تم مجھے اگر شہید کر بھی دو گے، میں شہادت سے ڈرتا نہیں ہوں، میرے باپ بھی شہید ہوئے ہیں، میرے بھائی بھی شہید ہوئے ہیں، میں موت سے گھبراتا نہیں ہوں، لیکن اے یزیدیو اتنا ضرور سوچ لو، اگر تم نے مجھے شہید کر دیا اور کل قیامت کے دن جب تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا پڑا اور میرے نانا نے اگر تم سے پوچھ لیا کہ تم ہو میرے نواسے کے قاتل، تو بتاؤ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ یہ جواب تم پہلے یاد رکھ لو کہ تمہیں جواب کیا دینا ہے، ورنہ میں تو شہادت کے لیے آیا ہی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ بالآخر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ معاملہ یوں ہوتا ہے کہ باری باری جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدر بن سہیل یمنی، یہ بڑا بہادر شخص تھا، امام حسین کے پاس آتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کا چیلنج کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بھوکے تھے، پیاسے تھے اور وہ چونکہ جوان، کھاتا پیتا اور بہت ہی بڑا بہادر تھا، اس نے حضرت امام حسین کو چیلنج کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میری جواں مردی، میری بہادری اور میرا نام سن کر حسین ڈر جائیں گے اور گھبرا
جا کے یزید کے سامنے اپنے سرنڈر کر دیں گے اپنے کو اور اپنا سر جھکا دیں گے، مگر یہ اس کا خام خیال تھا، یہ اس کی غلط سوچ تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ حسین کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، حسین کی رگوں میں علی کی بہادری دوڑ رہی ہے، حسین کے خون میں فاطمہ کا دودھ شامل ہے، یہ اس کو احساس نہیں تھا۔ حضرت امام حسین نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے بدر بن سہیل یمنی نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ امام پر اس نے حملہ کیا، مگر بھوکے شیر امام حسین نے ایک ہی وار میں بدر کو فنا فی النار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اتنا بڑا بہادر کہ جس سے ہزاروں لوگ ڈرتے ہوئے گھبرا رہے ہوں، تنہا حسین نے اسے قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار کے فنا فی النار کر دیا۔ تو اب ابن سعد نے کہا کہ اے یزیدیو، اگر تم اسی طریقے سے ایک کر کے حسین سے لڑتے ہوئے جاؤ گے تو یہ حسین تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی یزیدی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایسا کرو، اب ان سے تنہا لڑنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ بزدلوں کی طریقے سے امام حسین کو یزیدی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ ایک طرف تیر انداز ہیں جو امام حسین کو چاروں طرف سے تیروں کی بوسار ان پر کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسری طرف نیزے ہاتھوں میں ہیں، نیزہ باز امام حسین پر نیزوں سے وار کر رہے ہیں، تلوار والے امام حسین کی طرف آگے بڑھ کر تلوار کا وار کرنا جا رہے ہیں، بھالے والے آگے بڑھ رہے ہیں۔ غرض کی جس کے پاس جو اسلحہ تھا، جو ہتھیار تھا، ان تمام اسلحوں ہتھیاروں کے ساتھ ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ابن سعد نے صحیح کہا تھا، اگر تنہا لڑنے جاؤ گے تو ایک بھی یزیدی زندہ نہیں رہے گا، اور اگر انہیں ہم چاروں طرف سے گھیر لیں گے تب یہ شیر ہمارے قابو میں آئے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، یزیدیوں نے پہلے تیروں سے حضرت امام حسین کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، اور اس کے بعد جب گھوڑا دوڑنے کے قابل نہ رہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے پر لڑکھڑا رہے ہیں اور گھوڑا بھی لڑکھڑا رہا ہے۔ اب حضرت امام حسین پر تیروں نے ایک ساتھ تیر اندازوں نے تیر چلانا شروع کیا، کبھی کوئی تیر ادھر لگ رہا ہے، کوئی ادھر لگ رہا ہے، کبھی کوئی تیر ادھر سے آ رہا ہے، چاروں طرف سے حسین اعظم پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین اب زخموں سے چھلنی ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ تیر، نیزوں اور شمشیروں کے 72 زخم امام حسین کے جسم پاک پر لگے ہیں۔ 72 زخم ہیں امام حسین کے جسم پر، 72 جسم جو ہے زخم ہے امام حسین کے بدن پر، مگر پھر بھی آپ اپنا سر باطل کے سامنے نہیں جھکا رہے ہیں، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہاتھ دے دینا یہ شریعت کو گرا دینا تھا، سر کو جھکا دینا یہ شریعت کو داؤں پر لگا دینے تھا۔ میرا حسین شریعت کو داؤں پر لگانے نہیں، اپنی جان کو نثار کر کے شریعت کو دنیا میں پیغام پہنچانا مقصد تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین نے شریعت کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، شجر اسلام کو بچا لیا، اور خود کو آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، مگر پھر بھی کوئی یزیدی ہمت نہیں کرتا تھا کہ آپ سے آگے بڑھ کر کوئی ایک ہاتھ آپ سے سامنے لڑ سکے، جبکہ آپ زخمی تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارکہ پر ایک ظالم تیر پھینکتا ہے، اور وہ تیر امام حسین کی پیشانی پر لگتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور میں لائیے، جمعے کا وقت ہے، کربلا کی تپتی ہوئی زمین ہے، ایسے عالم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی زخموں سے چھلنی ہو گئی ہے۔ یہ وہی پیشانی تھی جس کو میرے آقا علیہ
علیہ السلام چوما کرتے تھے، یہ وہی سر مبارک تھا جس کو میرے آقا علیہ السلام سونگا کرتے تھے، یہ وہی جسم پاک تھا جس کو میرے آقا علیہ السلام اپنے گود میں کھلایا کرتے تھے۔ آج وہی جسم ہے، زخموں سے چھلنی ہو گیا ہے، تیر اور نیزوں اور بوچھاروں سے آج آپ کا جسم لہو لہان ہو چکا ہے، پیشانی پر تیر لگا، امام نیچے تشریف لائے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ایک لمحے کے لیے پھر تصور میں لائیے، زخموں سے چور ہیں، پیچھے بیویاں ہیں آپ کی، پیچھے آپ کی بہن ہیں، پیچھے آپ کی بیٹی ہیں، پیچھے آپ کا بیٹا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، لیکن جب آپ زخموں سے چور ہو کر نیچے گرے ہیں تو آپ نے اپنی بیویوں کی فکر نہیں کی ہے، اپنی بیٹوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی فکر نہیں کی ہے۔ اے مسلمانوں، اے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے والے عاشق حسین، سوچو امام حسین جب زمین پر آئے اتنا سب کچھ پیچھے ہے، کسی کو خیال نہیں کیا، کسی کی فکر نہیں کیا، لیکن جب زمین پر تشریف لائے تو خیال آیا آج جمعہ ہے، میری نماز ابھی باقی رہ گئی، آج جمعہ ہے میری نماز باقی رہ گئی ہے، آج جمعہ ہے میں نے ابھی تک مسافر ہوں، میں نے ظہر نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اسلامی بھائیوں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم بے نمازی ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں مگر شرابی ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں مگر جواری ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں مگر ہم دارو پیتے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں مگر ہم بدکاریاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں۔ اے زنا کرنے والوں، اے حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، انہی برائیوں کو مٹانے کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم ہیں کہ انہی برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ساری برائیاں معاشرے میں عام کر دیا تھا یزید نے، سگی بہن بھائی کے ساتھ یزید نے شادی کرنے کو جائز کر دیا تھا، نکاح کو اس نے اپنے معاشرے سے ختم کر دیا تھا، بدکاری عام تھی، خود سب سے بڑا شرابی اگر کوئی تھا تو وہ یزید تھا، خود اگر جواری تھا، اور طوائفوں کا ناچ اگر کوئی دیکھتا تھا تو وہ سب سے بڑا جو تھا وہ یزید تھا۔ اے اسلامی بھائیوں، وہ تمام کام جو یزید کرتا تھا، بدقسمتی سے ہم حسینی ہونے کے بعد آج وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں۔ نہیں، حسین والے جوا نہیں کھیلتے ہیں، حسین والے شراب نہیں پیتے ہیں، حسین والے دوسری بیٹیوں کی عزتیں نہیں لوٹتے ہیں، حسین والے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد تو اسلام کو بچانے کے لیے قربان کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم سے تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، ہم سے تو روزے نہیں رکھے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی جاتی ہے، اور ہیں حسینی۔ کیسے ہیں امام حسین کے ماننے والے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں؟ جن ماں باپ نے بڑھاپے میں ہمیں نہ جانے کتنی مصیبتوں سے پالا پوسا ہوگا اور خود انہوں نے نہ کھا کر ہمیں کھلایا ہوگا، ہم سے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے، ان کو ہم روٹی نہیں دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں حسینی ہیں۔ نہیں، یاد رکھو، یہ حسین کی تعلیم نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حسین کا مشن نہیں ہے کہ ماں باپ کو گالیاں دیں، یہ حسین کی تعلیم نہیں ہے کہ ماں باپ کو ستائیں۔ حسین کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ نے حضرت علی کو، اپنی ماں سیدہ فاطمہ کو اور اپنے خاندان والوں کو آپ نے ہر حال میں عزت دی ہے اور ان کو آپ نے اپنے سروں پر بٹھایا ہے۔ یہ تعلیم تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ نیچے تشریف لائے، آپ کا خیال تھا میری نماز باقی ہے، ایک دشمن آگے بڑھتا ہے تاکہ آپ کے سر مبارک کو قلم کر لیا جائے، اتنے میں آپ نے اس یزیدی سے کہا، اے یزیدی بدبخت ہٹ جا، سر بعد میں قلم کرنا، پہلے تو مجھے اپنی زندگی کی آخری عبادت کر لینے دے، اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دے۔
پیشانی لہو لہان ہے، زخمی ہے، مگر تپتے ہوئے صحرا میں حضرت امام حسین نے اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیا ہے۔ ضرور زخموں میں جب گرم گرم کربلا کی ریت لگی ہوگی، امام حسین کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، مگر یہ تکلیف تو کم تھی، کہیں دین نہ مٹ جائے، کہیں دین نہ بدل جائے، یہ تکلیف بہت بڑی تھی۔ اس بڑی تکلیف کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر لیا، اور پھر سجدے کی حالت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً امام حسین شہید ہو گئے، مگر آج بھی وہ زندہ ہیں۔ ان کی شہادت اور ان کی حیات کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جتنے بھی شہید ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں، اور سب کی زندگی اور سب کی حیات کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ امام حسین آج بھی زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اے اسلامی بھائیو، ہم بھی آج عاشورہ کا دن ہے، جمعہ ہے، ہم بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ کر نیک بن کر پنج وقتہ نمازی بن کر اپنی زندگی، آنے والی زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کر عاشق رسول بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت یا حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہے، میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہے، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ اے عاشقان اہل بیت اور اے عاشقان امام حسن و حسین، اپنی زندگی کو بدلیں اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہیں کھڑے ہو جائیں۔